بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوة کأنہ ولی حمیم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دعوت کی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی، اور اس محنت میں اللہ تعالیٰ نے جان مال لگا کر نقل و حرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ موت تک اخلاص کے ساتھ اس محنت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بدعملی یا ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ فرمائے، محرومی سے اللہ تعالیٰ بچا دے۔ لگ جانا، محنت میں لگنا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور محنت میں لگے رہنا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم جس حال میں زندگی گزارو گے اس حال میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی اس حال میں قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اگر اللہ کے دین کی محنت میں مشغول رہے، جان مال لگاتے رہے، دین کے تقاضوں پر چلتے رہے، جب موقع آیا، جس وقت موقع آیا، اللہ کے دین کو پورا کرنے، اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان مال لگاتے رہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر اور دین کی محنت پر اللہ ہماری موت ہمیں نصیب فرمائیں گے، اور ایمان کی محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائیں گے۔ جیسے جیوں گے ویسے مروں گے، اور جیسے مروں گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے لے کر پورے عالم میں دین کی سرسبزی اور شادابی، اور دین سرسبز و شاداب ہو جائے، دین ہرا بھرا ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پسند فرما کر اس امت کو دنیا میں بھیجا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے، اور یہ تعریف اس عمل کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ عمل باقی ہے تو ہم خیر امت میں کہلائیں گے، اور اگر وہ عمل ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم خیر امت کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ پوری کی پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لیکن فرمایا علماء نے کہ خیر امت کا مصداق وہ ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام والے ایمان اور اعمال والی محنت پر لگا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جس چیز کی محنت وجود میں آتی ہے اس محنت کے ذریعے سے وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ دکان کی محنت ہوتی ہے تو دکان وجود میں آتی ہے، چیزوں کی محنت سے چیزیں وجود میں آتی ہیں، زمین کی محنت سے غلہ وجود میں آتا ہے، ایسے ہی دین کی محنت سے دین زندگیوں میں آتا ہے۔ محنت کے بغیر زندگیوں میں دین نہیں آئے گا۔ محنت ہے اور محنت کے لیے قربانیاں ہیں۔ جو جتنی محنتیں کرے گا اور اس محنت کے لیے جتنی قربانیاں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھولیں گے۔ ہدایت کے راستے کو نہیں، ہدایت کے راستوں کو اللہ کھولیں گے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہدایت کے راستوں کی اس کو رہبری کریں گے، اس کے لیے خیر کے دروازے کھولیں گے۔ اس لیے زندگیوں میں دین کے قائم کرنے کے لیے اور زندگیوں میں دین کو قائم کرتے ہوئے اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اندر میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کو ذریعہ بنایا ہے، واسطہ بنایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اناج اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اناج دینے کے لیے، غلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو واسطہ بنایا ہے۔ بارش اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بارش کے اترنے کا واسطہ اور ذریعہ بنایا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں دین کو اللہ ہی پھیلائیں گے، ہدایت اللہ ہی دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے وجود میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی محنت کو ذریعہ بنایا ہے۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، سب نبیوں میں سب سے آخری نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی۔ اب اس دین کے اندر میں کوئی کمی زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو دین اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس دین پر قیامت تک کے آنے والے سارے انسان چل سکتے ہیں، اور انسانوں میں اس دین پر چلنے کی استعداد ہے۔ مالدار بھی، غریب بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، مرد بھی، عورت بھی، حاکم اور بادشاہ بھی، اور پبلک اور رعیت بھی، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین پر چلنا آسان کر دیا ہے، اور ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دین دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر دین کی تکمیل فرما دی۔ لیکن چونکہ دنیا میں دین کو وجود میں لانے کے لیے، انسانوں کی زندگیوں میں ہدایت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کو ذریعہ بنایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت والے کام کو باقی رکھا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آ کر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ نبی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی بن کر آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ والی محنت کی ذمہ داری اس امت کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ اس امت کا ہر فرد، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، تاجر ہو، کاشتکار ہو، اس امت کا ہر فرد دین کی محنت کا ذمہ دار ہے۔ اپنی ذات سے اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کرتے ہوئے پوری دنیا کے بسنے والے سارے انسانوں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس کی ذمہ داری دے کر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھیجا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تمہارے اندر میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جماعت لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے والی بنے،
اسلام کی طرف دعوت دینے والی بنے، کلمے کی طرف دعوت دینے والی بنے، اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے، یہ کام کرنے والے کامیابی کے راستے پر چلنے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان محنت عطا فرمائی ہے، اس محنت کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے لکی آدمی بتایا ہے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ مالداروں کو لکی سمجھتے ہیں، مال والوں کو لکی سمجھتے ہیں، جس کے پاس سونے چاندی پراپرٹی زمین جاگیر، یہ دنیا والوں کو لکی سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ دنیا دار انسانوں کا قول ہے۔ جن دنیا دار انسانوں نے قارون کو جب وہ اپنے مال کے سمیت خزانے کے ساتھ باہر نکلا تھا تو قارون کو دیکھ کر، قارون کے خزانوں کو دیکھ کر، اس زمانے کے وہ لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی محبتیں تھیں، انہوں نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ قارون کو لذو حظ عظیم، بڑا نصیب والا آدمی ہے۔ آج ہم لوگ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں یار بڑا نصیب والا آدمی ہے، مٹی میں ہاتھ ڈال دے تو سونا بن جائے۔ تو یہ نصیب نہیں ہے، اصل نصیب تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ۔ اس دعوت کی محنت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ محنت اس کو ملتی ہے جو کام پر جمع رہے۔ تقاضا آئے تو تقاضے پر اپنے آپ کو پیش کرے، حالات سے گھبرائے نہیں۔ مسلمان حال کو دیکھ کر چلنے والا نہیں ہوتا، مسلمان حکم کو دیکھ کر چلنے والا ہوتا ہے۔ حال کو دیکھ کر چلنا یہ انسانی، مسلمان کی تو کیا انسان کے بھی کمال کی بات نہیں ہے، حال کو دیکھ کر تو دنیا کے جانور بھی چلتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان حالات کو دیکھ کر چلنے والا نہ بنے، مسلمان احکامات کو دیکھ کر چلنے والا بنے۔ اس وقت میں میرے اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پہلے دن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا تھا، یہ سبق سکھایا تھا۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، علی السمع والطاعہ، سننے اور ماننے کی بیعت کی ہے۔ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے، سن کر ٹال مٹول نہیں کریں گے، نہیں میرے پاس تو تقاضا نہیں ہے، میرے پاس تو حالات ٹھیک نہیں ہے، اس وقت میں نہیں کر سکتا، یہ نہیں، جو سنا وہ کیا، اور جتنا سنا جیسا سنا ویسے کیا۔ علی السمع والطاعہ، سننے اور ماننے پر وچن لیا تھا، سننے اور ماننے پر بیعت لی تھی، جی چاہے تو بھی اور جی نہ چاہے تو بھی، حالات اجازت دے تو بھی اور حالات اجازت نہ دے تو بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہر حال میں اللہ کے دین کی محنت کو اپنی زندگی کا اہم جز بنایا تھا، جزو اعظم بنایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو صرف دیندار بنانے کی محنت نہیں کی تھی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دین کی محنت کا ذمہ دار بنانے کی محنت کی تھی کہ تم دین کی محنت کے ذمہ دار ہو، عالم میں اللہ کا دین پہنچانے کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس محنت کے لیے جب تقاضا آیا، جو تقاضا آیا، حضرات صحابہ کرام کو آمادہ کیا، تیار کیا، اور صحابہ کرام ان راستوں پر جانے کے لیے جوانوں نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا، شادی والوں نے اپنے سہاگ کو قربان کر دیا، مال والوں نے اپنا مال قربان کیا، اور غریبوں نے اگر مال نہیں تھا مزدوری کر کے کما کر پیسہ لائے اور اس کو اللہ کی نسبت پر خرچ کیا۔ اس امت کی جان اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔
جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، تاکہ اس محنت کے ذریعے سے امت کے اندر میں دین زندہ ہو جائے، امت کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اندر میں یقین کی مایا مضبوط بن جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا ضابطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ جو انسان دنیا کا انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، اللہ اسے کامیاب کریں گے، اور جو اس طریقے سے روگردانی کرے گا، پیٹھ پھیرے گا، منہ موڑے گا، اللہ اسے ناکام کریں گے۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنایا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالو کیے بغیر، آپ کے طریقے پر چلے بغیر تم ہرگز اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو، وہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتائے اس طریقے پر چلو، اس طریقے پر چلنے میں تمہاری کامیابی ہے، چاہے تمہاری عقل میں، دماغ میں، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ فرمان 100 ٹچ کا سونا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 100% کامیابی رکھی۔ دنیا کے انسان، دنیا کی کمپنیاں کوئی چیز بناتی ہے تو بنانے کے بعد اس کے استعمال کا طریقہ بتاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس چیز کو اس طریقے پر استعمال کرے تو اس چیز سے نفع اٹھاتا ہے۔ بھئی کپڑے دھونے کی مشین ہے، پانی چڑھانے کی مشین ہے، پریس کرنے کی مشین ہے، دنیا میں جتنی مشینیں بنتی ہے، ان مشینوں کے بنانے والے ایک بکلیٹ دے کر، گائیڈ دے کر طریقہ بتاتے ہیں، اس مشین کو یوں استعمال کیا جائے۔ اگر اس کے طریقے کے خلاف استعمال کریں گے تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا۔ ارے بڑی بڑی مشینیں تو دور کی بات ہے، ہمارے پاؤں میں پہننے کے جوتے بنانے والی دکان، جوتے بنانے والی فیکٹری ایک یہ بات طے کرتی ہے کہ یہ جوتا داہنے پیر کا ہے، یہ جوتا بائیں پیر کا ہے، یہ طے کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عقل سے کورا انسان یہ سوچے جوتے کے پیسے میں نے دیے ہیں تو میں کمپنی والے کی بات کیوں مانوں؟ اگر وہ انسان داہنے پیر کا جوتا بائیں پیر میں ڈال دے اور بائیں پیر کا جوتا داہنے پیر میں ڈالے، بتاؤ وہ راحت پائے گا؟ اس کو آرام ملے گا؟ وہ چلے گا تو گرے گا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ جوتے جیسی چیز، معمولی چیز، اس کو بنانے والے کے طریقے کے خلاف چلا، داہنا بایاں کا فرق ہو گیا تو اس کے اندر میں وہ انسان راحت نہیں پا سکتا۔ اللہ نے ہماری یہ باڈی بنائی ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ ہے۔ اس نمونے کے مطابق چلو گے تو تم دنیا میں بھی راحت پاؤ گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہیں دنیا کی زندگی شاندار بنا کر کے دیں گے، جنت کا نمونہ بنا کر کے دیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر ہمیشہ کی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے۔ کامیابی کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، لیکن یہ کس کے لیے؟ جو انسان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی مگر سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کر دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والے کون ہیں؟ انکار کرنے والوں سے کون مراد ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرا کہا مانا، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں،
ماں باپ کے حقوق کے ادا کرنے میں، بیوی بچوں کے حقوق کے ادا کرنے میں، تجارت میں، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاق میں، زندگی کے ہر موڑ پر، شادی بیاہ کا ہو مسئلہ یا موت میت کا مسئلہ ہو، کمانے کا مسئلہ ہو یا خرچ کرنے کا مسئلہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو آپ کے طریقے سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ انکار کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا، اور قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمل کا نمونہ ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ، دیکھے تو کیا دیکھے، کیسے دیکھے، بولے تو کیا بولے، کیسے بولے، چلے تو کیسے چلے، کہاں چلے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان مال لگا کر امت کو یہ سبق سکھا دیا کہ ہماری جان مال لگانے کا سب سے پہلا مصرف اور سب سے پہلا میدان کیا ہے۔ اس محنت سے چاہا جاتا ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں اللہ کی ذات عالی کا یقین کامل بن جائے کہ میرے اللہ کا جو فرمان ہے، میرے اللہ کا جو حکم ہے، وہ حکم اللہ نے مجھے آباد کرنے کے لیے دیا ہے، اللہ نے وہ حکم مجھے برباد کرنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ میں اپنی آبادی اگر چاہتا ہوں، نماز کا اہتمام کرنے والا بنوں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بنوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی تھی، اگر تم نماز کو قائم کرنے والے بن گئے تو میں تمہارے لیے نیچے سے اور اوپر سے روزی کے دروازے کھول دوں گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کو قائم کرنے والے بن گئے۔ آج میرے دوستو یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے نماز کو قائم کرنے کی محنت کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو آج نماز سے غافل ہے۔ مدد اللہ کی کیوں نہیں آتی؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس دن مسلمانوں میں 50% لوگ نمازی بن جائیں گے پوری دنیا میں، اس دن سے مسلمانوں کا زوال ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کا زوال ختم ہو جائے گا۔ اور جس دن مسلمان 50 سے آگے بڑھیں گے، 51% اور اس سے زیادہ بڑھنے والے بنیں گے، اس دن سے مسلمانوں کے عروج کا دروازہ کھلے گا۔ آج ہم ہمارے محلوں میں دیکھیں کتنے لوگ نمازوں سے غافل ہیں۔ اس محنت کے ذریعے سے نماز کو قائم کرنا مقصود ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہم نماز کو قائم کرنے والے بنے، نماز کا وافر حصہ حاصل کرنے والے بنے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والے بنے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بنے۔ روایتوں میں آتا ہے الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا رحمان کے 2 قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ اور آج ہمیں میرے دوستو نمازوں سے ہمیں وہ شغف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، محنت برسوں سے ہو رہی ہے، لیکن اس محنت کا مقصد کار ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے۔ ہمارے اندر میں وہ ایمانی طاقت پیدا نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اندر میں وہ عبادت کا ذوق اور شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے والے بنے۔ ہمارا یہ مجمع تو طلب والا مجمع ہے، یہ مجمع خود اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانے والا، نماز کا قائم کرنے والا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ کی ذات پر یقین، غیبی مغیبات پر یقین، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہے، جنت، دوزخ، قبر، حشر، نشر،
ان مغیبات کا ہمارے دلوں میں یقین، اور اس یقین کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں ہم نماز کو قائم کرنے والے بنے۔ ہمارا ملک میں جانا ہوا افغانستان میں، تو ہم نے وہاں ایک بڑی خوبی کی چیز دیکھی تھی، اور وہ یہ کہ وہاں کے ہفتے واری اجتماع میں یا وہاں کے ان کے ضلعوں کے بڑے بڑے اجتماعات کے اندر میں کسی نماز کے بعد کوئی اعلان نہیں ہوتا، بھائی نماز کے بعد ٹھہر جانا، دین کی بات ہوگی۔ وہ تو سب ٹھہرنے کے لیے آئے ہی ہیں، ان کا منشا تھا کہ یہ تو ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو کیا کہنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر مغرب کی نماز کے بعد کابل شہر میں ہفتے واری اجتماع میں تقریباً 3 سے 3,500 ہزار کا مجمع ہوتا ہے۔ یہ سارا کا سارا مجمع، تقریباً 95% مجمع مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر کھٹ 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 شروع نہیں ہوتی، اوابین، پورا مجمع اوابین پڑھتا ہے، اور بغیر کسی شور کے آ جاؤ بھائی آ جاؤ، قریب آ جاؤ بھائی قریب آ جاؤ، کوئی شور نہیں، اوابین پڑھ کر سارا مجمع ماشاءاللہ قریب آ جاتا ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب ایک مدت سے ایک بات فرما رہے ہیں، ایک ہے طریقہ کار اور ایک ہے مقصد کار۔ ہم طریقہ کار میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ مقصد کار تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ وہ چیز ہم نے وہاں دیکھی، ہیرات کابل سے تقریباً 1075 کلومیٹر ہے۔ اس ہیرات کے اندر میں اجتماع میں ہماری شرکت ہوئی، 40,000 کا مجمع تھا، لیکن وہاں بھی کسی نماز کے بعد کوئی اعلان نہیں۔ مغرب کے بعد پورا کا پورا مجمع، پنڈال میں پورا مجمع اوابین سے فارغ ہو کر خود بخود آگے بڑھ رہا ہے۔ اور یہ کہ نہیں، اتنی بات نہیں کہ مغرب کے بعد کا مجمع پھر ختم، وہ عصر سے لے کر مغرب تک، اور مغرب سے لے کر عشاء تک، اور عشاء کے بعد بھی چھٹی نہیں، عشاء کے بعد تفصیل سے حیات الصحابہ روزانہ بلکہ اجتماع میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ آدھا پونا گھنٹہ حیات الصحابہ، حکایت صحابہ پڑھی جاتی ہے، اور پورا مجمع اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت کی مبارک محنت کی عظمت نصیب فرمائے۔ ہمارے مولوی صاحب ابھی کہہ رہے تھے مجمع جوڑنے میں کہ باتیں سنتے سنتے ہمارے کان سن ہو گئے، مدت سے باتیں سن رہے ہیں، لیکن زندگیوں میں عمل نہیں آ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر میں دین کی باتوں کی عظمت نہیں ہے۔ اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، دکان، مکان، کسٹمر، خریدار، ایک خریدار کے لیے آدمی اپنا عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کرے میرے دوستو ہمیں یقین آ جائے اللہ تعالیٰ کی اس بات پر کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، اے ابن آدم میری بندگی کے لیے فارغ ہو جا۔ ارے روزانہ نہیں ہوتا تو اپنے مقامی گشت کے دن تو فارغ ہو، اپنے ہفتے واری اجتماع کے دن تو فارغ ہو۔ ہمارا ہفتے واری اجتماع عصر سے اشراق تک کا ہوتا ہے، اور ہمارا مجمع مغرب کے بعد دھیرے 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 اپنے اپنے مشغلوں سے پہنچتا ہے۔ ہم ایک آدھا گھنٹہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنا وقت فارغ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمارے سینے سے فقر کیسے نکلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں املأ صدرک غنا واسد فقرک، اگر تو میری بندگی کے لیے فارغ ہو گیا، میری بندگی کے لیے فارغ ہو گیا تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ آج کی آوک میری 500 روپے کی ہو گئی، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، باقی کا کام میرا اللہ کرے گا۔ لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے اندر میں لالچ بڑھتی ہے۔ روایت میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے یشیب ابن آدم ویشب فیہ خصلتان، ابن آدم انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اور اس کے اندر میں 2 عادتیں جوان ہوتی ہے، ایک ہرس، لالچ، اور ایک لمبی لمبی امیدیں،
چھوکروں کے لیے ہو گیا، پر چھوکروں کے لیے ایک ایک دکان بنانی ہے، لمبی لمبی امیدیں، لمبے لمبے پلان، اور اسی نے انسان کے لیے فقر کو اس کی پیشانی کے سامنے کر دیا ہے۔ ارے یار 1 گھنٹہ پہلے دکان بن ہو جائے گی، 2-4 کسٹمر رہ جائیں گے، آج کی آوک میں گھاٹا ہو جائے گا۔ برسوں سے محنت کرنے کے بعد بھی اگر ہمارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں بنا تو ہم کیسے کام کرنے والے ہیں؟ اپنے دل کو کوسنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اگر تو تیری دکان بند کر کے چلا جائے گا تو کیا روزی دینے والا سو گیا ہے؟ وہ تیرے مستقر پر، تیرے مقام پر، تیرے عارضی ٹھکانے پر اور تیرے اصلی ٹھکانے پر تیری روزی پہنچائے گا۔ اللہ کرے میرے دوستو محنت کرتے کرتے ہمارے اندر میں یقین پیدا ہو جائے۔ اگر یقین پیدا نہیں ہوا ہے تو دوبارہ 4 مہینے لگانے کی ضرورت ہے۔ لگائیں گے؟ کون لگائے گا؟ ہاتھ تو اونچا کرو یار، 2 فٹ کا ہاتھ اونچا کرو، ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے محنت کروائی، 13 سال مکی زندگی میں، 13 سال، اور غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا تو 2 سال مدنی زندگی میں، گویا 15 سال مسلسل ایمان یقین کا سبق دیا جاتا رہا، ایمان یقین کا سبق دیا جاتا رہا، یہاں تک کہ اس ایمان و یقین کے سبق کا امتحان لینے کے لیے 6 مہینے بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، 6 مہینے مدرسے میں پڑھتا ہے، آخر ایک دن امتحان کا آتا ہے۔ 15 سال کی محنت کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 313 صحابہ کو میدان میں لا کر کھڑا کر دیا، آ جاؤ آج امتحان کا دن ہے۔ یقین تمہیں اسلحہ پر ہے، یقین تمہیں ہتھیاروں پر ہے، یقین تمہیں اپنی ذات پر ہے، یا یقین اللہ کی ذات پر ہے؟ یہ میدان میں آ جاؤ۔ صحابہ کرام نہت تھے، گنی چنی اسلحہ اور میدان میں آ گئے، لیکن یقین سے بھرے ہوئے تھے، یقین سے بھرے ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، جب تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں کیا اللہ کی طرف سے 3000 فرشتوں کی مدد آ جائے تو تمہیں کافی نہیں ہے؟ اللہ فرماتے اللہ 3 نہیں 5000 فرشتے بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان بنا دیا، حق اور باطل کے لیے فیصلے کا دن بنا دیا۔ آج ہمارے اندر میں اس یقین کے اندر میں کمزوری ہے، جس کے نتیجے میں آج ہمارا دل ڈاوا ڈول ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے دکان بند کرنے کا موقع ہے تو آدمی سوچتا ہے دکان بند کر لوں تو کیسے کام بنے گا؟ ارے کام بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ اللہ جس نے تبوک کے موقع پر صحابہ کے کام بنائے تھے، اور وہ اللہ جس نے حنین کے موقع پر صحابہ کے کام بنائے تھے، اور وہ اللہ جس نے یہ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کے کام بنائے تھے اور خندق کے موقع پر صحابہ کے کام بنائے تھے، وہ اللہ ہمارے کام بھی بنائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم البتہ ضرور مدد کرتے ہیں، اور مضارع کا صیغہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے، مدد کرتے رہیں گے رسولوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کرے میرے دوستو ہمارے اندر میں وہ یقین کامل پیدا ہو جائے، وہ یقین کامل جو ہمیں اللہ کے حکم پر اپنی دکان کو کھولنا اور اللہ کے حکم پر دکان کو بند کرنا سکھا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ڈنڈے کو ڈالنا اور اللہ کے حکم پر ڈنڈے کو پکڑنا سیکھ لیا، تو پہلے وہ ڈنڈے کے ذریعے سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے تھے اور ٹیکا دیتے تھے، اب یہی ڈنڈا جب اللہ کے حکم پر ڈالا جانے لگا تو اس ڈنڈے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میدان کے اندر میں پتھر پر یہ ڈنڈا مارا گیا تو پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہی ڈنڈا جب دریا میں مارا گیا تو دریا کا پانی رک گیا اور وہاں اس کے اندر میں دریا میں 12 خشک راستے بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ڈنڈے کو اللہ کے حکم پر چھوڑا جانے لگا اور ڈنڈے کو اللہ کے حکم پر پکڑا جانے لگا۔
اللہ کرے میرے دوستو ہم بھی اپنے کاروبار کو، اپنی دکان مکان کو، اپنے ذریعہ معاش کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے پکڑنے والے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے چھوڑنے والے بنے۔ وہ مقدر کی روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، ہمارا کام یہ ہے ہم یقین اور ایمان کی محنت کو، یقین اور ایمان کے اندر میں کمال پیدا کرنے والے بنے۔ جتنا اندر میں کمال پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ جو آدمی طبیعت کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ مشاہدے کے خلاف اس کی مدد فرمائیں گے۔ غالباً میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا، مولانا ابراہیم صاحب دیولہ نے ایک بات سنائی تھی کہ ہمارے مرکز میں وہ مستجاب الدعوات ایک بزرگ تھے، کیا نام، منشی اللہ دتہ صاحب، منشی اللہ دتہ صاحب سنا رہے تھے کہ ہمارے اپنے علاقوں کے اندر میں ایک بڑے میاں چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے اور کھیتی باڑی کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ اس گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا تو جمعہ پڑھنے کے عادی بنے ہوئے تھے، ہر دن جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے شہر میں جاتے تھے۔ ایک دن صبح سویرے جمعہ کی نماز کی تیاری کرنے لگے تو بڑھیا نے کہا، بڑے میاں کہاں جاؤں گے، کہاں کی تیاری کرتے ہو؟ کہ جمعہ کی نماز، تجھے پتہ نہیں ہے جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے لیے جانا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا آج تو 3 بڑے بڑے کام ہمارے گھر میں آ چکے ہیں اور ان کاموں کی وجہ سے آج آپ جمعہ کے لیے نہیں جا سکیں گے، آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ کہ کیا کام ہے؟ کہ کام تو ایک تو یہ ہے کہ گھر میں آٹا ختم ہو چکا تھا اور اس کو پسوانے کے لیے گیہوں کا ڈبہ چکی پر رکھا گیا ہے، وہ آئے گا تو روٹی بنے گی اور لانے کے لیے آپ کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ میں ابھی بھینس کو سنبھالنے کے لیے گئی تو ایک بھینس کیلے سے چھوٹ کر چلی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی جنگل کے اندر میں، اب اس کے پیچھے پیچھے کون پھرے گا؟ اس بھینس کو تلاش کرنے کے لیے جانا ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے آج ہمارے کھیت میں پانی پلانے کی باری ہماری ہے، ہمارے پڑوسی کی باری ختم ہو رہی ہے اور ہماری باری شروع ہو رہی ہے، اس لیے آج کھیت کو پانی پلانے کا دن ہے۔ بڑے میاں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن آج تو جمعہ ہے، میں آج کوئی کام نہیں کر سکتا، سارے کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور میں تو جمعہ کے لیے جاؤں گا۔ بڑے میاں تو جمعہ کے لیے چلے گئے، شام کو آئے تو بڑھیا تو خوش ہے، بھائی کیا ہوا آج کے کام کا؟ کہ کام کا یہ ہوا کہ ہمارا جو چکی سے آٹے کا ڈبہ لانا تھا تو ہمارے پڑوسی کو بھی لانا تھا، تو پڑوسی والے جو بھائی تھے وہ ڈبہ لینے گئے تو بھول سے ہمارا ڈبہ لے آئے۔ تو گھر والوں نے کہا جب پڑوسی کا لے آئے ہو تو ان کے گھر میں دے دو، واپس کہاں رکھنے جاؤ گے؟ تو ہمارے گھر میں وہ ڈبہ آ گیا۔ وہ بھینس جو بھاگ گئی تھی تو جنگلی جانور نے اس کا پیچھا کیا، تو جانور جو بھی ہوتا ہے وہ خوف کھا جاتا ہے تو وہ اپنے مقام پر ہی واپس آتا ہے، تو جنگلی جانور کے پیچھے پڑنے کے نتیجے میں وہ بھینس ہمارے کیل پر آ گئی۔ اور تیسرا کام، ہمارے پڑوسی اپنے کھیت میں پانی پلانے کے لیے وہ کھیت کی مین توڑ کر پانی پلانے کے لیے لیٹے ہوئے تھے، لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی، ان کا کھیت پانی سے بھر گیا اور مین ٹوٹ گئی اور ہمارے کھیت میں بھی پانی آ گیا۔ یہ ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ہٹا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حاجتوں کا پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کرے کہ وہ ایمان ہمارے اندر میں آ جائے، ایمانی طاقت اندر میں آئے گی تو اس ایمانی طاقت کے مقابلے میں انسان اپنی جان مال کو ہیچ سمجھے گا۔ میری جان کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میرا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جان مال کو جنت کے عوض میں بیچ دیا تھا، جنت کے عوض میں بیچ دیا تھا، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام کے سامنے جب ایمان کی باتیں آتی تھی تو صحابہ کرام مال دینے کے لیے تیار، صحابہ کرام کے سامنے ایمان کی باتیں، جنت کی باتیں آتی تھی، صحابہ کرام اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ بیٹھے ہوئے مجلس میں ہے اور قرآن پاک کی آیت اتر رہی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم
اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی نسبت پر خیرات نہ کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مسجد نبوی کے سامنے باغ ہے، باغ بے رہا، یہ جس کا پانی بہت میٹھا ہے، مدینے کے لوگ وہاں اگر پانی پیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جا کر بیٹھتے تھے، پانی پیتے تھے، وہاں کے درختوں کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ اتنا بہترین باغیچہ لے کر اللہ کی نبی کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پیاری اور محبوب چیز قربان نہ کر دو۔ میرا سب سے محبوب مال یہ میرا باغ ہے اور میں اس کو اللہ کی نسبت پر خرچ کرتا ہوں، آپ جہاں چاہے خرچ کریں۔ آج ایمان کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں ہم اپنی جان مال کے بارے میں پر غور کریں کہ ہمیں ہماری جان زیادہ قیمتی نظر آتی ہے یا جنت زیادہ قیمتی نظر آتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، ارے دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ عمیر ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بخن بخن یا رسول اللہ، ارے واہ 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 واہ، ایسی جنت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرمائے میں بھی اس میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم اس میں سے ہو۔ جھولی میں سے کھجور نکال کر کھانے لگے، ایک مٹھی کھجور، سوچا ارے یہ مٹھی پر کھجور کب پوری ہوگی، پھینک دیا اور کہنے لگے انہا لحیات طویلہ، ارے مٹھی پر کھجوریں ختم ہونے کا زمانہ لمبا زمانہ ہے، پھینک دیا اور میدان میں جا کر اپنی جان اللہ کو سپرد کر دی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر میں وہ جذبہ پیدا فرمائے۔ آج ہمارے لیے تو 4 مہینے لگانا بھاری پڑ رہا ہے۔ جب 4 مہینہ چلے کی بات کرو نا، 4 مہینہ تو ارے آپ حضرات تو وہ ہے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ ایک میدان کے اندر میں پالنپور کے اجتماع کے موقع پر گھر گھر کے اندر میں آوازیں لگائی تھی اور مزدور سے مزدور اور غریب سے غریب آدمی نے یہ طے کیا تھا کہ ہمیں 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے ہیں۔ یہ 4 مہینہ رواجی چیز نہیں ہے، یہ 4 مہینہ اس لیے ہے تاکہ بار بار لگاتے 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 ہمارے اندر میں وہ یقین کی مایا اندر میں بن جائے۔ صحابہ کرام کا 15 سال تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایمان و یقین کا سبق سکھایا۔ سوچو 15 سال کو تقسیم کریں گے تو کتنے 4 مہینے ہوں گے، کتنے 4 مہینے ہو سکتے ہیں؟ 1 سال کے 3-4 مہینے تو 15 تیا 45 4 مہینے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں ان کو کھڑا فرمایا اور پھر اللہ کی مدد آئی اور اللہ کی مدد ایسی آئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے نبی جی، صحابہ نے اور تم نے جو قتل کیا اور 70 بے ایمانوں کو جو قتل کیا یہ تم نے نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں وہ ہم نے کیا۔ اور وہ ایک مٹھی مٹی لے کر جو آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ ہم نے پھینکی تھی۔ میرے دوستو، اس محنت کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کے اندر میں اعمال مقصود ہے، ہماری زندگیوں کے اندر میں اعمال کو زندہ کرنے والے بنے، ہماری جہالت ختم ہو جائے، ہم مسائل کو جاننے والے بنے، اللہ کی پہچان ہمارے اندر میں آ جائے۔ برسوں سے نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم نے اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کا کوئی فکر نہیں کیا۔ روایتوں میں آتا ہے ایک آدمی 60 سال سے نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبولیت کے لیے اس کے سر کے اوپر ایک بالش تبھی اوپر نہیں جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یا تو رکوع ٹھیک ہے تو سجدہ ٹھیک نہیں، سجدہ ٹھیک ہے تو رکوع ٹھیک نہیں۔ کبھی ہم نے ہماری سورہ فاتحہ کسی عالم کو، قاری صاحب کو سنائی، ہم نے ہماری التحیات سنائی، ہم نے ہماری نماز سنائی؟ ہمارے اندر میں سے اس محنت کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے، اس محنت کے ذریعے سے ہماری جہالت ختم ہو، ہم زندگی گزارنے کے طریقوں کو جاننے والے بنے، تجارت کیسے کی جائے، ذمہ داریوں کو کیسے نبھایا جائے۔ میں اگر ملازم ہوں تو ملازم کی کیا ذمہ داری ہے، میں اگر سیٹ ہوں تو سیٹ کی کیا ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، جب سیادت اور قیادت کی ذمہ داری تمہیں دے دی جائے اس سے پہلے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر لو۔
ہاں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر لو. دین کی سمجھ پیدا کیے بغیر کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی, اس کو لائسنس نہیں دیا جاتا تھا جو حلال اور حرام کو نہ سمجھے. ہمارا دین صرف نماز کا نام نہیں ہے, ہمارا دین چلے 4 مہینے کا نام نہیں ہے. دین تو ایک زندگی ہے جس کو لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. ہماری زندگیوں کے اندر میں صبح شام اللہ کو یاد کرنے والے بنے, ہر گھڑی اللہ کو یاد رکھنے والے بنے, یاد رکھنے والے بنے. ترازو پر تول رہے ہیں تو اللہ کو یاد رکھے, کپڑا ناپ رہے ہیں تو اللہ کو یاد رکھے, راستے میں چل رہے ہیں تو اللہ کو یاد رکھے. اگر اللہ یاد رہے گا تو انشاءاللہ ہم معصیت سے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں گے. جب انسان میں غفلت آ جاتی ہے, جیسے ڈرائیور میں غفلت آ جاتی ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ایسے ہی ایک ایمان والے میں غفلت آ جاتی ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اور گویا ایکسیڈنٹ اس کا گناہ ہے. گناہ ہو جائے توبہ کر لے, گناہ ہو جائے توبہ کر لے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, جب گناہ ہو جائے, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ, یاد آ جائے, اللہ یاد آ گیا تو پھر استغفار اور توبہ کرے, اور اس گناہ پر اصرار نہ کرے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں اونچے درجوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتے. اس لیے ہم اللہ کو یاد رکھنے والے بنے, زندگیوں کے اندر میں اچھے اخلاق پیدا کرنے والے بنے. برسوں سے اللہ کے دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں لیکن ماں باپ کے حقوق کو نہیں جانتا, اس کی ماں اس سے ناراض ہے, اس کا باپ اس سے ناراض ہے, بھائی بھائی میں جھگڑا ہے, دنیا کے 2 پیسوں کے خاطر پڑوسی سے جھگڑا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے جس کی مصیبتوں سے اس کا پڑوسی مأمون اور محفوظ نہ رہے. سچا مسلمان بننے کی کوشش کرے, محبتوں کو دنیا میں بکھیرنے والے بنے, محبتیں دینے والے بنے, محبتوں کو لے کر دنیا میں چلنے پھرنے والے بنے, آپس میں پریم اور محبت کے ساتھ رہنے والے بنے, تاکہ ہمارے لیے دنیا امن کا گہوارہ بن جائے, پریم اور شانتی کا گہوارہ بن جائے. ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن کا وعدہ فرمایا ہے, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ امن عطا فرمائیں گے. جس ملک میں ہمارا جانا ہوا تھا اس ملک میں ہم نے امن دیکھا, امن دیکھا. رات میں دن میں, مرد ہو عورت ہو بچہ ہو, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کوئی لوٹ پھاٹ نہیں, کوئی مار دھاڑ نہیں. پورے ملک میں امن, پورے ملک میں محبتیں ہی محبتیں, ایک دوسرے کو جرم کو معاف کرنا. اپنے باپ کا قاتل سامنے ہے لیکن امیر المؤمنین کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے, ہم نے کھلی معافی دے دی ہے تو باپ کے قاتل کو بھی معاف کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں امن قائم کیا, محبتوں کا ماحول دیا, برکتوں کا ماحول دیا, برکتیں ہی برکتیں. پورے ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کا ظہور فرمایا. چیزوں میں سستائی آ گئی, لوگوں میں محبتیں آ گئی, دین کا رجحان بڑھنے لگا. چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک ایک ہی لباس کے اندر میں, ہر ایک ہی لباس میں نظر آتا ہے. حکومت کے شعبے میں کام کرنے والے بڑے بڑے عہدے دار, لیکن ماشاءاللہ اچھی داڑھی کے ساتھ, عمامے کے ساتھ, سنت لباس کے ساتھ, عام اجتماعات کے اندر میں شریک ہونے والے, بڑے بڑے عہدوں پر لیکن عام اجتماعات کے اندر میں شریک ہونے والے, ہفتے واری پنکوسے کے اندر میں شریک ہونے والے, راتوں کا قیام کرنے والے. آج تو ہمارے پاس تھوڑا سا ممبرشپ آ جائے, میونسپلٹی کا ممبر بن جائے یا پنچایت کا ممبر بن جائے تو آدمی سمجھتا ہے تو کالر پکڑ کر اونچا کرتا ہے اور یہ کرتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑی ذمہ داری دنیا میں کسی پر ہے ہی نہیں. اس کو نماز کے فوفے ہو جاتے ہیں, وہ نماز میں نہیں آ پاتا. بڑے بڑے عہدے دار ماشاءاللہ, قاضی القضات 3 دن اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. ایک جماعت سے ہماری ملاقات ہوئی, اس جماعت کے اندر میں 6 بڑے بڑے عہدوں والے, اور وہ 3 دن کی جماعت میں نکلے ہوئے, اور ایسی مسجد کا انتخاب کیا جس مسجد میں زندگی میں پہلی بار جماعت گئی تھی, اور اس مسجد میں جا کر جماعت نے خود کھانا پکایا. بڑے بڑے عہدے دار
خود کھانا پکایا، 2 دن کھانا پکایا، جماعت کو ملاقات، ہماری جماعت کو ملاقات کے لیے بلایا، ہم بھی ملاقات کے لیے انہوں نے بلایا، آپس میں ملے، مذاکرے ہوئے، لیکن اندر میں دین کی عظمت، دین کی عظمت، علماء کی عظمت، اس ملک کی عظمت، وہاں کے بڑے بڑے علماء ہمیں اسے ملے کہ ہمیں ہندوستان میں دیوبند کی نسبت سے اگر کوئی انڈیا کا رہنے والا کوئی ہمیں مل جائے تو ہمارے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر میں صفات اوصاف رکھے ہیں۔ اللہ کرے کہ میرے دوستو محنت کرتے کرتے یہ اوصاف، یہ صفات ہماری زندگیوں میں آئے۔ محنت برائے محنت نہیں ہے، محنت برائے دین ہے۔ محنت کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں دین کو لانا مقصود ہے، ہم اپنی زندگیوں میں دین کو لانے والے بنے۔ اگر زندگیوں میں ہماری زندگیوں میں دین آئے گا تو ہم دوسروں کی زندگیوں میں اس دین کی دعوت دینے والے بنیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس محنت کے ذریعے سے اپنے آپ کو مجسمہ دین بنا دیا تھا، اس لیے وہ جہاں جاتے تھے ان کو لمبے چوڑے بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ یہ صحابہ فرماتے تھے ابتعثنا اللہ، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم کو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لائے، اور دنیا کے انسانوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں کی طرف لائے، اور دنیا کے انسانوں کو باطل ادیان کے ظلم اور جور سے، اتیاچار سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لانے والے بنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوری دنیا کے اندر میں چلے پھرے، یہاں تک کہ ہمارا جہاں جانا ہوا ہیرات میں، کابل میں، وہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے۔ 74 صحابہ کرام کی قبریں کابل کے اندر میں ہیں، وہیں مدفون ہیں۔ تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ 2 قبریں الگ الگ ہیں، اور باقی 72 صحابہ کی قبریں ایک احاطے کے اندر میں ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے نواسے یا ان کے بانجے ہیں، بھتیجے ہیں، ان کی قبر بھی ہیرات کے اندر میں ہے۔ ہیرات وہ جگہ ہے جس جگہ کے اندر میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں۔ ہمارے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی ملک ہیرات کے قریب کے رہنے والے تھے، چشت وہیں بھی آیا ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے رہنے والے، مزار شریف ایک علاقہ ہے اس کے اندر میں بلخ کا علاقہ ہے، اس بلخ کے رہنے والے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے رہنے والے تھے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابو الولید وہاں کے رہنے والے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد وہاں کے رہنے والے تھے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ وہاں رہے، وہاں انہوں نے پڑھایا، اور جس جگہ پڑھایا اس جگہ کے اندر میں مسجد کا بہت بڑی مسجد ہے، اس میں ایک کونے کے اندر میں علامہ تفتازانی کا نام لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس جگہ پر بیٹھ کر برسوں تک پڑھایا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسجد کے اندر میں 7 سال وہاں گزارے ہیں۔ بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے بزرگان دین وہاں قیام پذیر ہوئے، اور آج وہ آسودہ خاک ہے، مٹی کے نیچے آرام کیے ہوئے ہیں۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، جاگنا ہو تو جاگ لے، افلاک کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ تو ہم بھی اگر دنیا میں کام کرتے رہیں گے، یہ جاگنے کا موقع ہے، کرنے کا موقع ہے۔ اس دنیا کے اندر میں جو کرے گا وہ پائے گا۔ یہ دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے، دنیا میں تو راحت اور مصیبتیں آتی جاتی رہتی ہے۔ ہم راحت کے اندر میں بھی اور مصیبت کے اندر میں بھی ہر حال میں اللہ کے دین پر جمنے والے بنیں گے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ دولت ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہر حال میں اپنے آپ کو کام پر اور محنت پر جمائے رکھتے ہیں، اور یہ دولت اس کو ملتی ہے جو بڑا نصیب والا ہوتا ہے۔ اس لیے اس محنت میں چلے جانے کو یہ نہ سمجھے کہ چلو بھئی کالیڈا کا اجتماع تو پڑ گیا، جماعتیں جانی تھی جا گئی، اپنے تو بچ گئے۔ اس راستے میں کھپ جانا یہ بچ جانا ہے، اور اس راستے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینا اور تقاضوں سے پیچھے ہٹا لینا یہ بچنا نہیں ہے، یہ دنیا کی الجھنوں میں پھنس جانا ہے۔
دنیا کی الجھنیں ایسی ہیں جیسے جلیبی کا چھیڑا نہیں ملتا، ایسے دنیا کی الجھنوں کا کوئی چھیڑا نہیں ملے گا۔ انسان دنیا کی الجھنوں میں چکر لگاتا رہے گا، اس کے کالے بال سفید ہو جائیں گے، اس کی سیدھی کمر جھک جائے گی، جوانی بڑھاپے میں بدل جائے گی، اور بڑھاپا اس کو قبر تک پہنچا دے گا، لیکن اس کی دنیا کی ہرس اور لمبے لمبے پلان ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کام کے لیے دی ہے، اور سب سے بہتر کام وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ آؤ بھائی، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے لیے آسمان بنایا، ہمارے لیے زمین بنائی، ہمارے لیے دریا بہائے، ہمارے لیے ہوائیں چلائی۔ اللہ کی قدرت کی باتیں لوگوں کو سمجھانا اور لوگوں سے یہ کہنا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم اللہ کی بندگی کرنے والے بنے۔ دنیا اللہ کی بندگی کرنے کی جگہ ہے، اگر دنیا میں بندگی نہیں کی، مرنے کے بعد شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی دعوت دینے والے بنے، اللہ کے راستے میں نکلے، اپنے مال کی پونجی لے کر گھاڑے پسینے کی کمائی اللہ کے راستے میں لگائے۔ ہمارا 8,000 روپیہ لگ جائے گا، 2,000 لگ جائے گا، 10-12,000 لگ جائے گا، 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگ جائیں گے، لیکن پتہ نہیں کتنوں کا کلمہ صحیح ہو جائے گا، کتنوں کی نمازیں صحیح ہو جائے گی۔ ہمارے رونے دھونے پر، ہمارے کہنے سننے پر کتنی مسجدیں نمازیوں سے آباد ہو جائے گی، کتنے ماں باپ کے دل میں اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کا شوق اور ولولہ پیدا ہو جائے گا۔ ان کے بچے مدرسوں میں جائیں گے، عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے، اور ان کے ذریعے سے دنیا میں جتنے مدرسے بنیں گے اور خیر وجود میں آئے گی، یہ سارا کا سارا ہمارے 4 مہینے کی قربانی کے نتیجے میں آیا ہے۔ اس خیر سے ہم محروم نہیں رہیں گے۔ بہت بڑا ہول سیل کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا دیا ہے، اگر اس دنیا کے اندر میں رہتے ہوئے اپنی جان مال کو صحیح مصرف پر لگانے والے بن گئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کے فیصلے کرے گا۔ ہو سکتا ہے ہماری 4 مہینے کی قربانی کوئی نہ جانے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جس بندے نے تشکیل کر کے ان کو 4 مہینے اللہ کے راستے میں بھیجا تھا، اس بندے کو دنیا نہیں جانتی، لیکن اس بندے کی تشکیل پر مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلے، اور یوں فرمایا میرے وہ 4 مہینے موت تک پورے نہیں ہوئے، اور ان کے ذریعے سے پورے عالم میں جتنا خیر پہنچا اور لاکھوں لوگوں نے ان کے ذریعے سے دین کی باتوں کو سنا، اس خیر سے وہ میواتی یا دیہاتی اس خیر سے باقی محروم نہیں رہے گا، اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے ہمیں 4 مہینہ جانے کے زمانے میں کوئی نہ جانتا ہو، لیکن ہماری محنت کے ذریعے سے کیا کیا چیز وجود میں آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو صرف دیندار نہیں بنایا بلکہ صحابہ کو دین کی محنت کا ذمہ دار بنا کر ایک ایک صحابی کو اس قربانی پر اٹھایا۔ جوان ہے تو جوانی کے ساتھ، غریب ہے تو غربت میں، فقیر ہے تو فقر کی حالت میں، مالدار ہے تو مالداری کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائے، اپنی جان مال لگائے، جو تقاضا آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال مدنی زندگی کے زمانے میں 150 سفر صحابہ کرام کو کرائے، 150 جماعتیں بنا کر صحابہ کرام کی مختلف علاقوں کے اندر میں بھیجی، جہاں تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جا سکے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے، اور جہاں نہ جا سکے آپ نے صحابہ کا عملہ تیار فرمایا، اور صحابہ کا عملہ تیار فرما کر صحابہ کو دین ان کے حوالے کیا اور اللہ کی امانت ان کے حوالے کی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خطاب کر کے پوری امت کو یہ ذمہ داری دی، الا فلیبلغ منکم الشاہد الغائب، کہ تم میں سے جو یہاں حاضر ہے وہ غائبین تک پہنچا دے۔ آج پوری دنیا میں میرے دوستو بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، آسمانی مصیبتیں جو آ رہی ہے، زمینی مصیبتیں جو آ رہی ہے، آپس میں نزاعات جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ میرے دوستو یوں ہی نہیں پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال بگڑ گئے، جس کے نتیجے میں آسمانی بلائیں ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہے۔ آسمانی بلاؤں سے حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بن جائے۔ حکیم افلاطون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات پوچھی تھی، اے موسیٰ یہ بتاؤ اگر آسمان کمان بن جائے، آسمان کے اوپر سے تیر آ جائے تو نیچے اس تیر کا نشانہ بننے سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
تیر ڈالنے والے اور تیر پھینکنے والے کے بغل میں چلے جاؤ تو تیر کا نشانہ بننے سے بچ جاؤ گے۔ حالات کے تیر اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اللہ کے بن جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کا پاسا پلٹیں گے۔ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی اللہ عزت کو ذلت میں بدلتا ہے اور وہی اللہ ذلت کو عزت میں بدلتا ہے۔ ذلت میں پڑی ہوئی قوم بنی اسرائیل، جو ذلت میں پڑی ہوئی تھی، بنی اسرائیل پر بخت نصر جیسا ظالم بادشاہ مسلط ہو چکا تھا، فرعون جیسا ظالم بادشاہ مسلط ہو چکا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس ذلت میں پڑی ہوئی قوم کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دین اور دین کی محنت عطا فرمائی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے اور نماز کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے اندر میں وہ طاقت پیدا فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بڑھا دیا، آسمان سے من و سلوہ برسایا، بادلوں کا سایہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اس زمانے کے لوگوں میں برتری عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا میں راستے بنائے، پتھر میں سے پانی کے چشمے جاری کیے، اور جس مصر کے اندر میں ان پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مصر کی حکومت کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کے لیے قربانی ہے، جب بندے قربانی دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تم کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، ہاں زمین کی سیادت و قیادت کا کام تمہیں سونپے گا۔ ابھی تو تمہارے اندر میں گھر سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے، اپنے بچے اور بہو کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو تمہیں قیادت سیادت کیسے سونپی جائے؟ لگاؤ بار 4 مہینے لگاؤ، اللہ کی دین کی محنت کے لیے جان مال لگاؤ، تاکہ تمہارے اندر میں وہ قیادت و سیادت کرنے کی، امامت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ جب یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمکین فی الارض عطا فرمائے گا اور زمین کی حکومت کا تمہیں نائب بنائے گا۔ اس کے لیے میرے دوستو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر میں دین لانے کے لیے دین کی محنت کرے۔ دکان کو زندہ کرنے کے لیے دکان کی محنت ہوتی ہے، کھیتی کو آباد کرنے کے لیے زمین کی لائن کی محنت ہوتی ہے، ایسے ہی ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک، اور ہمارے پیدائش سے لے کر ہمارے قبر میں جانے تک، اور چپل پہننے سے لے کر حکومت کرنے تک کے جتنے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں کے اندر میں پورا کا پورا دین، اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائے۔ اس کی کوشش کرنے والے بنے، اس کی محنت کرنے والے بنے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر میں یہ مایا بڑھے، اور دین کی مایا بڑھے، اور دین کا فکر ہمارے اندر میں آئے، اور دین کی عظمت ہمارے اندر میں آئے۔ اور میرے دوستو اس محنت کے نتیجے میں ہم پورے شہر میں اسی محنت کرنے والے بنے کہ ہماری یہ مسجد ناکافی ہو جائے، ہمارے ہفتے واری اجتماع کے موقع پر ناکافی بن جائے، اور ہم نئے مجمع کو لے کر کے آئے اور اس نئے مجمع کا ذہن بنانے والے بنے۔ ہم نے وہاں کابل کے مرکز میں دیکھا کہ 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی بات کرنے کے بعد وہاں کے ذمہ دار حضرات اپنے جن ساتھیوں کو لے کر آیا کرتے تھے، حلقے بنا کر ان کے اندر میں، ان کے اختلاط کے اندر میں ان سے بات سمجھانا، کام سمجھانا، اس لیے کہ چونکہ عمومی طور پر وہاں جماعتیں زیادہ نہیں جا پاتی، ہماری انڈیا کی یہ پہلی جماعت تھی جو وہاں گئی ہوئی تھی، باقی پڑوس کی کچھ جماعتیں آتی ہے، دنیا سے کوئی جماعتیں ابھی وہاں نہیں پہنچ رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہاں بہت سے لوگ دعوت کی محنت سے متعارف نہیں ہے، اس محنت کا تعارف زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے وہاں کے ذمہ دار حضرات جو 4 مہینے لگائے ہوئے، 7 مہینے لگائے ہوئے، 1 سال لگائے ہوئے، اور بڑی قربانیاں دینے والے ساتھی اپنے نئے مجمع کو زیادہ لاتے ہیں اور اس مجمع کو سمجھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اگرچہ خروج کی شکلیں کم ہیں، لیکن ان کا ہفتہ واری اجتماع 3 سے 3.5 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، اور ان کا مرکز بہت بڑا مرکز ہے، تقریباً مرکز میں 20,000 کا مجمع نماز پڑھ سکتا ہے، 5 منزلہ مرکز ہے، اسی مرکز کے اندر میں ان کا اجتماع ہوتا ہے۔ آج میرے دوستو ہمارے ذمہ دار ساتھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اپنے دنیا سے جانے سے پہلے اپنا عملہ تیار کرے،
مسجد کا عملہ تیار کرے، ہماری موجودگی کے اندر میں ہمارا عملہ تیار ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا عملہ تیار فرمایا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری دن میں فجر کی نماز کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا میں اپنے عملے کو دیکھ کر جاؤں، تو آپ نے فرمایا کھڑکی کا پردہ ہٹا دو تاکہ ایک نظر میں صحابہ پر ڈال دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دل کی تمنا یہ تھی 23 سال کی محنت کے نتیجے میں جو باغ و بہار نظر آئی ہے، اس باغ و بہار پر آخری نظر ڈالتا جاؤں۔ اللہ کرے میرے دوستو ہمارے کام کرنے والے ساتھی اپنے ہاتھ پاؤں بنانے کے لیے اپنے ساتھیوں کو تیار کرنے والے بنے۔ اپنے 4 مہینے لگائے ہوئے ایک مدت گزر گئی ہے، خود 4 مہینے اللہ کے راستے میں دوبارہ لگائے، ہمارے نئے مجمع کو لے کر اللہ کے راستے میں جائے تاکہ یہ نیا مجمع ہمارا معاون بنے، ہمارا مددگار بنے۔ ہم دنیا سے چلے جائے تو ہماری مسجد کا کام بجائے نیچے اترنے کے ہماری مسجد کا کام اوپر بڑھے، اس لیے کہ داعی کی حیات بھی اسلام کی حیات کا ذریعہ ہے اور داعی کی موت بھی اسلام کی حیات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو قربانی ہی قربانی ہے، اس محنت کا جزو اعظم قربانی ہے۔ ہمارا اجتماع چاہے کالیڈا میں ہوتا ہو، چاہے مجادر میں ہوتا ہو، چاہے پالنپور میں ہوتا ہو، ہمارا ایک اجتماع ہے۔ یہ اجتماع ایک عنوان ہوا کرتا ہے، ہمارے ہر حلقے سے، ہر حلقے کی ہر مسجد سے 4 مہینے کی آوازیں لگا کر ہر مسجد والے اپنی اپنی مستقل جماعتیں بنانے کی کوشش کرے۔ اگر دل پر لیں گے تو اللہ مدد کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں المعونۃ تأتی علی قدر المعونہ، ذمہ داری کی بقدر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ذمہ داری ہی نہیں لی ہے، عزم ہی نہیں کیا ہے، بنانے کا عزم ارادہ ہی نہیں ہے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کم سے کم بنانے کا عزم کرے۔ اس کے لیے بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تدبیریں تم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہو وہی تدبیریں تم اپنی آخرت کے لیے کرو، دین کی محنت کے لیے کرو۔ اپنی دکان کی اگھرانے کے لیے کتنے چکر لگاتے ہو، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے چکر لگاؤں گے۔ آپ کا کوئی چکر ضائع نہیں جائے گا، جانے والا جماعت میں جائے نہ جائے لیکن آپ کا جانا انشاءاللہ خیر سے خالی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمارے ہر حلقے کی ہر مسجد کا ساتھی طے کرے کہ انشاءاللہ ہمیں ہماری مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنانی ہے۔ کریں گے محنت بھائی اس کی؟ ارے بہت ڈھیلی انشاءاللہ کہتے ہو یار، اتنا بڑا مجمع انشاءاللہ اتنی دھیمی، ارے کہو زور سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب جن حضرات کی جماعتیں تیار ہے وہ حضرات کھڑے ہو کر بتائے کہ انشاءاللہ ہماری جماعت 4 مہینے کی تیار ہے، اور جن کی ابھی آدھی کچری ہے وہ بھی کھڑے ہو کر کہے کہ انشاءاللہ ہماری جماعت کے اتنے ساتھی تیار ہے اور ہم پوری جماعت بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمت کرو، کون طے کرتا ہے؟ اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك والعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک مولا مجرم قصوروار ہے، گنہگار ہے۔ اے اللہ اپنا کرم فرما اور اپنا فضل فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہمارے گناہوں پر سچی ندامت نصیب فرما، ہمیں گناہوں پر سچی ندامت نصیب فرما، اور مولا اس کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ چھوٹے بڑے ڈھکے کھلے سارے ہی گناہوں پر عفو کا قلم پھیر کر اے مولا تو ہمیں عافیت کے ساتھ گناہوں سے پاک فرما دے۔ اے اللہ تو پاک ہے،
اور تیرے نبی پاک ہے اور تیرا کلام پاک ہے اور تیری جنت پاک ہے۔ عافیت کے ساتھ تو بھی ہمیں گناہوں سے پاک فرما کر اے اللہ ہمیں پاک جنت میں داخلے کے ہمارے لیے فیصلے فرما۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور ایمان کی محنت پر قائم اور دائم فرما۔ دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہونے والے اجتماع کو بھی انتہا قبول فرما۔ ہر طرح کے انتشار و خلفشار سے پوری حفاظت فرما۔ ہر طرح کی آسمانی زمینی بلاؤ مصیبتوں آزمائش سے پوری حفاظت فرما۔ زیادہ سے زیادہ لوگ تیرے راستے میں نکلے، اس کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ ہر مسجد سے جماعتوں کے بننے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ ہم کام کرنے والوں کو ہر جگہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دھن اور دھیان کے ساتھ کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ آج تک کی ہمارے اے اللہ ہمارے عملوں کو قبول فرما، نقل و حرکت کو قبول فرما، سفر حضر کو قبول فرما۔ اے اللہ آئندہ ہمیں ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کام سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ اصولوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اجتماعیت قلوب نصیب فرما، اتحاد فکر نصیب فرما، نہج صحیح پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو مطیع و فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا، دل کے قرار و سکون کا ذریعہ بنا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔